بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العلق کو مکمل کریں گے، اس کی تفسیر اور اس کے جو پوائنٹس ہیں اور اس کے جو معنی مفاہیم ہیں انشاءاللہ اس کو کما حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 6 سے شروع ہوگا، کیونکہ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے 5 آیات پہ اپنی بات کو مکمل کیا تھا کہ جو پہلی وحی آغاز ہوئی، پہلی وحی۔ آج ہم چلتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، حد سے بڑھنے والا ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے والے سے کیا مراد ہے؟ ہر معاملے کے اندر حد سے بڑھنے والا ہے۔ اگر اس کو مال دیا جاتا ہے تو مال میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اور نعمت دی جاتی ہے تو اس میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی تجاوز اختیار کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ وہ کری جاتا ہے اور وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لا یطغی، حد سے بڑھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ارہا استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ انسان حد سے زیادہ بھرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے بینک بیلنس اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، تو میں تو غنی ہو گیا ہوں۔ اس لیے جب وہ غنی ہو جاتا ہے تو پھر وہ حد سے بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے۔ صرف مال کی محبت اور دولت کی ہرس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے اگلی آیت میں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعی، اے انسان یہ نہ سوچ کہ تو حد سے بڑھ گیا ہے اور تجھے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، یعنی تو یہ نہ سوچ کہ تو حد سے بڑھ گیا ہے، تجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ، تو مال کی ہرس میں جتنا مرضی حد سے بڑھ جا، مگر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعی، اے انسان ایک نہ ایک دن تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ یہ بات پکی ہے جس کو یوم جزا کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جان موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ مؤنث کی صورت میں ہو، وہ مذکر کی صورت میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الی ربک الرجعی، بے شک تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ارأیت الذی ینہی، آگے اللہ ایک بدبخت کی بات شروع کر رہے ہیں، وہ انسان کی بات اللہ شروع کر رہے ہیں کہ جو بندوں کو نمازوں سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے؟ ینہا، جو روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ عبدن، ایسے بندے کو، اذا صلی، جو نماز پڑھنے والا ہے، یعنی خود تو اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے، خود تو بغاوتیں کرنی ہے، خود تو نافرمانیاں کرنی ہے، خود تو سرکشیاں کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی نمازوں سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہے؟ ینہا، وہ روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ عبدن، ایسے بندے کو، اذا صلی، جو نماز پڑھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ارأیت، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت یافتہ ہو۔ کون ہدایت یافتہ ہو؟ منع کرنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا، جس کو منع کیا جا رہا ہے نماز پڑھنے والے کو اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم دینے والا ہو، اللہ کی خشیت کا حکم دینے والا ہو، اللہ کی خوشنودی کا حکم دینے والا ہو، اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی محبت اور اللہ کا مراقبہ اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حکم دینے والا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ان کذب،
کہ وہ جھوٹ بھی باندھتا ہے، وتولا اور منہ بھی پھیرتا ہے۔ کون بندہ کہ جو روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، ہدایت پہ بھی ہے، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم دینے والا ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تقوی کی لائن سے بھی روکتا ہے، تقوی پہ چلنے سے بھی روکتا ہے، ہدایت پہ چلنے سے بھی روکتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارائیتا ان کذب وتولی، یہ بندہ جھوٹا بھی ہے اور منہ بھی پھیرتا ہے، خود تو جھوٹ باندھتا ہے، لوگوں کو بھی جھوٹ کی راہوں پہ لگاتا ہے، خود تو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، لوگوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ خیال نہیں کرتا؟ کون بندہ خیال نہیں کرتا جو نمازی کو نماز پڑھنے سے روکے، جو تقوی حکم دینے والے کو تقوی کے حکم سے روکے، جو ہدایت پر چلنے والے کو ہدایت کے رستے سے روکے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علم یا علم بان اللہ یرا، کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ علم یا علم، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ بان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے دل کے اندر یہ خوبی اور یہ ارادہ رکھ کے بیٹھ جائے، یہ یقین اور بھروسہ اور پختہ ایمان جس کا ہو کہ ایک ذات مجھے 24 گھنٹے دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، ماں کی نظروں سے میں چھپ جاؤں گا، ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، باپ کی نظروں سے چھپ جاؤں گا، مگر ایک ذات جس کو اللہ کہا جاتا ہے، حی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے قیامت کی صبح تک قائم ہے، اس کو موت نہیں آنے والی، سب کو موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات ہمیشہ باقی اور بقا رہنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ذات مجھے دیکھنے والی ہے، ایک ذات مجھے دیکھنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، کَلَّا ہرگز نہیں، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا۔ کون باز نہ آیا؟ بدبختیاں کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ باز نہ آیا، اب یہاں اپنے خواتین و حضرات بات یہ سمجھنی ہے، کون بندہ باز نہ آیا؟ جو بندہ لوگوں کو نماز سے روکے، جو بندہ ہدایت پر چلنے سے روکے، جو بندہ تقوی کا حکم دینے سے روکے، یہ تین راستوں سے جو بندہ روکتا ہے کسی کو، اللہ فرماتے ہیں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا، وہ روکتا رہا، تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم پیشانی کے بالوں سے اسے گھسیٹیں گے۔ دنیا میں نہیں، آخرت میں، آخرت میں اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ناصیتن، ایسی پیشانی اس کی ہے، کاذبتن، جو جھوٹی ہے، خاطئتن، جو خطا کھانے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کھانے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ النَّادِیَ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جس کے لیے وہ روکا کرتا تھا، جس کے لیے وہ عمل کیا کرتا تھا۔ فَلْيَدْعُ النَّادِیَ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی مجلس کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَ، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جو بندہ کسی بندے کو نماز پڑھنے سے روکے، پہلی چیز، جو بندہ کسی کو ہدایت کے رستے پر چلنے سے روکے، دوسری چیز، جو بندہ کسی کو تقوی کا حکم دینے سے روکے، تیسری چیز، جو بندہ ان تینوں کاموں سے روکے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ باز نہ آیا تو اس کی سزا یہ ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم عنقریب اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی مجلس کو بلا لے، فَلْيَدْعُ النَّادِیَ، ہم سَنَدْعُ الزَّبَانِیَ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، آپ نے اس کا کہنا نہیں ماننا، اس کا کہنا نہیں ماننا۔ کس کا کہنا نہیں ماننا؟ جو بندہ مجھے اور آپ کو نماز سے روکے، ہم نے اس کا کہنا نہیں ماننا، یہ اللہ کا حکم ہے۔
جو بندہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے سے روکے یا اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں اللہ سے دوری محسوس ہو تو ہم نے اس کا کہنا نہیں ماننا، اور جو بندہ ہمیں تقوی کی بات کرنے سے روکے، اللہ کے خوشنودی کی بات کرنے سے روکے، اللہ کے احکامات پیارے پیغمبر کے سنت پر عمل کرنے سے روکے، اللہ فرماتے ہیں کلا لا تطیعوا، اے محبوب آپ نے اس کی بات نہیں ماننی۔ جو بندہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، جو بندہ آپ کو اللہ کے احکامات بیان کرنے سے روکتا ہے، جو بندہ تقوی کا حکم دینے سے روکتا ہے، جو بندہ ہدایت کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، فرمایا لا تطیعوا، آپ نے اس کا کہنا نہیں ماننا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وسجد، سجدہ کرو، وقترب، اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وسجد، سجدہ کرو، وقترب، اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دوبارہ یہ ہماری آیت، یہ ہماری سورت آج الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، سورۃ العلق، جو پہلی وحی جناب محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اب پھر میں آپ کو دوبارہ شروع سے ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، جس کو نہ سمجھ آئے وہ لکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، خون کے لوتھرے سے، اقرا، پڑھو، وربک، اور تیرا رب، اکرم، کرم کرنے والا ہے، الذی، وہ ذات، علمہ، جس نے علم کو سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے، علم الانسان، انسان کو سکھایا، معلم، وہ سکھایا، یا علم، جو نہیں وہ جانتا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہاں لیطغی کا معنی کیا لکھنا ہے؟ حد سے بڑھنے والا ہے۔ آگے فرمایا الراہ، یہ کہ وہ دیکھتا ہے، استغنا، اپنے آپ کو گنی، استغنا کا معنی کیا ہے؟ گنی، را کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا۔ آگے فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارائیتا، کیا خیال، الذی، اس شخص کے بارے میں، ینہا، جو روکتا ہے، ینہا کا معنی کیا ہے؟ روکنا۔ عبدن، بندہ، عبدن کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے، صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ ارائیتا، ارائیتا کا معنی ہوتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ ان کانا، جو علی الہدی، ہدایت پر ہے، او امرا، جو حکم دیتا ہے، امرا کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا۔ آگے فرمایا بالتقوی، تقوی کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کی خوشنودی کا۔ آگے فرمایا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان کذبا، یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کذبا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، صدہ کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، وتولا، اور منہ پھیرتا ہے، علم، یہ کہ کیا نہیں، یا علم، وہ جانتا، یا علم کا معنی ہوتا ہے وہ جان لے، بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ، یرا، وہ دیکھتا ہے، یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کلا، ہرگز نہیں، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آیا، ینتہی کا معنی ہوتا ہے باز نہ آنا، لَنَسْفَعًا، ہم پکڑیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے، لَنَسْفَعًا، تو لَنَسْفَعًا کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ پکڑنا، بالناسیہ، عربی کے اندر ناسیہ کہا جاتا ہے پیشانی کو، جو ہماری پیشانی نہیں ہے، پیشانی کو عربی میں کہا جاتا ہے ناسیہ، اور پکڑنے کو کہا جاتا ہے لَنَسْفَعًا۔ آگے فرمایا ناسیتن، ایسی پیشانی، کاذبتن، جو جھوٹی ہے، خاطئتن، جو خطا کار ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَدُ، پس وہ بلا لے، یدو کا معنی ہوتا ہے بلانا، نادیہ، مجلس کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سندو، ہم بلائیں گے، کس کو؟ زبانیاں، جہنم کے فرشتوں کو۔ زبانیاں کس کو کہا جاتا ہے؟ جہنم کے فرشتوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا، اس کا کہنا نہ مانو۔ یہاں تطیع کا معنی کیا ہے؟ کہنا نہ مانو۔ وسجد، اور سجدہ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، وسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقترب، سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔